بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیپر کو بہترین طریقے سے حل کرنے کا طریقہ، کہ پیپر کو آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو پیپر ملتا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو پیپر کو دیکھنا ہے اور درود شریف بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے پیپر کو ایک بار جو ہے پورا جو کیسٹ پیپر ہے اس کو تسلی سے پڑھ لینا ہے، مطلب اس کو پورے جو سوال ہے ان میں سے آپ نے سب سوالوں کو پڑھ لینا ہے اور یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کو اس میں سے کتنا پیپر جو ہے آتا ہے اور کون سے ایسے سوال ہیں جو آپ کو بہت بہترین طریقے سے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو ٹپس بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے ٹپس ہیں جس کے طریقے سے آپ جو ہے پیپر کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو پہلا نمبر ہے، سب سے پہلے جو سوال آپ کو سب سے بہترین آتا ہے، ایسا سوال جس کا جواب آپ کو سب سے بیسٹ آتا ہے، سب سے پہلے آپ نے وہ سوال کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو پہلا سوال ہوگا وہ آپ کا ایک امیج بنائے گا، امپریشن دے گا کہ آپ آگے کس طرح سے جواب دے رہے ہیں سوالوں کے۔ اگر آپ پہلا سوال اچھا کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے اندر بھی کانفیڈنس آ جائے گا اور جو آپ کا ایگزامینر ہے، پیپر چیک کرنے والا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ایک آپ کا اچھا امیج پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر جو ہے، نمبر 2، آپ نے جو لکھنا ہے وہ خوبصورت لکھنا ہے، مطلب ہینڈ رائٹنگ جو ہے آپ کی وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے پیپر کو لکھیں گے، خوبصورت لکھیں گے، تو اس کا جو ہے آپ کا ایک امپریشن اچھا بنے گا اور آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ اگلا نمبر، اگلا جو ٹپ ہے، اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا، کہ جب آپ نے سوال حل کرنا ہے تو ہیڈنگ ضرور دینی ہے، مطلب آپ پہلے سے جو سوال ہے اس کا ذہن میں ہیڈنگز بنا لیں اور پھر انہی ہیڈنگز کو جو ہے آگے جو آپ ان کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ کرتے جائیں گے۔ تو جب آپ ہیڈنگز دیں گے تو جو ممتحن ہے وہ زیادہ تر آپ کی ہیڈنگز دیکھ کر ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے پیپر جو حل کیا ہے وہ آپ کا ریلیونٹ ہے یا آپ کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ آپ کی ہیڈنگ دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا ممتحن کا بھی ٹائم بچتا ہے اس طریقے سے۔ جب وہ پیپر کو آپ کو دیکھتا ہے، ہیڈنگ دیکھ لیتا ہے، تو آپ کو اچھے مارکس مل جاتے ہیں اس طرح سے۔ اگلا پوائنٹ، پیپر حل کرتے ہوئے آپ نے جو مواد لکھنا ہے، کنٹینٹ جو بھی لکھنا ہے، وہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھیں، مطلب جو بھی آپ نے کنٹینٹ لکھنا ہے، مواد لکھنا ہے، وہ ارریلیونٹ نہ ہو۔ مطلب اگر آپ سے سوال پوچھا گیا ہے گندم کا تو آپ جواب میں چنے کے اوپر نہ شروع ہو جائیں، مطلب سوال چنا اور جواب گندم والا بات نہ بنے، بلکہ جو چیز پوچھی گئی ہے آپ نے وہی لکھنی ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر کی بات کریں گے اور لینتھی کریں گے پیپر کو کہ میں زیادہ لمبا اس کو کر کے جاؤں گا اور مجھے نمبر اچھے ملیں گے، تو یہ آپ کا وہم ہے، کیونکہ جو ممتحن ہوتا ہے وہ بھی بہت تجربے کار ہوتا ہے، وہ آپ کا مواد پڑھ کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو بات پوچھی گئی ہے وہ بتا رہے ہیں یا آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ وہی جواب دیں جو اس کا متعلقہ ہو، غیر متعلقہ مواد جو ہے لکھنے سے پرہیز کریں۔ اگلا پوائنٹ، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے سوال کہے گئے ہیں وہ لازمی لکھنے ہیں۔ اگر ٹوٹل آپ کو کہے گئے ہیں کہ آپ 5 سوال حل کرنے ہیں تو آپ نے 5 سوال لازمی حل کرنے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 4 سوال آتے ہیں اور 5ویں سوال کا آپ کو جواب نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے 5ویں سوال کو حل کرنا ہے اور اینڈ پہ اس کو رکھنا ہے، آخر پہ۔ جتنا بھی آپ کو مواد آتا ہے آپ اپنا سابقہ تجربہ ذہن میں لے کے آئیں گے اور اندازہ لگائیں گے، اور کچھ مواد جو ہے ذہن میں اندازہ کر کے اس کا ریلیونٹ کر کے سوال کو لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ کو سارے نمبر نہیں بھی ملتے تو کم از کم آدھے یا تیسرا حصہ تو مل جائے گا۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نمبر گین کرنے ہیں، تو مطلب جتنے سوال کہیں گے وہ لازمی حل کریں، کوئی سوال آپ چھوڑیں نہیں اس میں سے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اضافی سوال جو ہے وہ آپ حل مت کریں، مطلب کل جو ہے 8 سوال دیے گئے ہیں پیپر میں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے 5 سوال حل کرنے ہیں، تو آپ کو جو اچھے طریقے سے 5 سوال آتے ہیں آپ وہی حل کریں،
आप पूरे 8 सवाल हल मत करें, मतलब 5 से ऊपर आप छठा सवाल भी ना करें, क्योंकि जो मुमतहिन होता है वो आपके पहले जितने सवाल हैं वो चेक करेगा। अगर आपको 5 सवाल कहे गए हैं तो मुमतहिन ने आपके पहले 5 सवाल चेक कर लेने हैं और वो छठा सवाल आपका चेक नहीं करेगा। बार बार यूँ होता है कि आपने जो छठे नंबर पर सवाल हल किया है वो आपको अच्छे तरीके से आता था, लेकिन मुमतहिन ने आपके पहले 5 सवाल चेक कर लिए, आगे चेक ही नहीं किया, तो आपका उसको अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो आपने जितने सवाल कहे गए हैं वो हल करने हैं, एक्स्ट्रा सवाल जो है वो आपने हल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है कि जब आप पेपर हल कर रहे हैं तो आपने डायग्राम बनाना है, या अगर जरूरी है तो ग्राफ बनाना है। इससे जो है आपका जो सवाल है उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा तासुर जाता है। तो ज़रूरी है कि जहाँ पे अगर कोई साइंस का सवाल है तो वहाँ पे लाजमी आप डायग्राम भी बनाएं, और इसी तरह अगर कहीं पे कोई केमिस्ट्री का सवाल है तो उसमें इक्वेशन लिखें, मसवात लिखें, तो इससे जो है आपका तासुर अच्छा बन जाता है। तो कोशिश करें कि डायग्राम भी पेपर में आप बनाएं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आखिरी और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अगला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि आपने जब पेपर हल कर लेना है तो आपने कम से कम इतना टाइम अपने पास बचाना है कि आप एक बार अपने पेपर को पढ़ सकें। मतलब आपने अपना जब पेपर शुरू करना है तो टाइम का हिसाब लगा लेना है कि अगर 5 सवाल हैं तो टाइम को डिवाइड कर लेना है कि आपने एक सवाल को कितना टाइम देना है, और फिर आखिर में आपको कम से कम ये भी रखना है कि आपके पास 15 से 20 मिनट हो, ताकि आप अपने सारे जो सवाल आपने हल किए हैं उनको आप एक बार पढ़ सकें। वहाँ पर कोई छोटी सी गलती होती है, कोई ग्रामर की गलती होती है, या कोई कॉमे की होती है, कुछ होती है गलत, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको आप अपने पेपर को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पॉइंट। इन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखकर पेपर हल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और इसमें एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि जब आप पेपर हल करना शुरू करें तो उसमें अपनी उंगली के साथ या अलीमो लिख लें, ऐसे उंगली के साथ जो है या अलीमो उसके ऊपर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला से आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हल होगा। एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।